بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابو وداع کی نوجوان اور سلیقہ شعار بیوی عین جوانی کے عالم میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے لیے دنیا اندھیری ہو گئی۔ صدمے کی وجہ سے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے، ٹانگیں بدن کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگیں، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھا نہ جاتا، سونا چاہتے تو بستر پر کروٹ نہ لگتی، کھانا چاہتے تو لقمہ حلق سے نیچے نہ اترتا۔ دوست احباب دلاسا دیتے، لیکن جس پر گزر رہی ہو وہی جانتا ہے۔ حوصلہ اور سہارا دینے والے کھانے پینے کا سامان دے کر کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن ابو وداع کو ہموم و غموم نے گھیر لیا۔ مستقبل کے بھیانک تصور نے نیند اچاٹ کر دی۔ وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے ایک ایسے شخص کی مجلس میں غم ہلکا کرنے کے لیے چلے گئے جس نے 50 سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہونے دی تھی۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے باعث کسی نمازی کی گدی پر نگاہ نہ ڈالی، غیور ہونے کی بنا پر 30,000 درہم سے زائد رقم کے عطیے کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا کہ نہ مجھے 30,000 درہم کی پرواہ ہے، نہ بنو مروان کے بادشاہ کی۔ آپ نے ہر طرح کی مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر شرعی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں اپنی گردن تلوار کی دھار کے نیچے رکھتی تھی۔ اس کے متعلق ہی تو فرمایا گیا کہ اگر اس نوجوان کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ پاتے تو نہایت مسرور ہوتے۔ یہ تھے حضرت سعید بن مسیب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد اور فقہائے مدینہ کے سرخیل، حدیث و فقہ، زہد و ورع، عبادت و ریاضت جیسی خوبیوں سے متصف۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں جو ہی ان کی مجلس ایمان و عرفان میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ابو وداع کہنے لگا کہ میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ سعید نے کہا، تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے؟ ابو وداع نے جواب دیا کہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ ابو وداع اس طرح کی باتیں کر کے اٹھنے لگے تو حضرت سعید بن مسیب نے ان کے زانوں دبا کر بٹھا لیا اور پوچھا کہ اب کیا پروگرام ہے؟ شادی کرنی ہے تو بتاؤ۔ ابو وداع نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے جیسے مفلس اور قلاش انسان کو جو سوائے 2-3 درہموں کے پونجی نہیں رکھتا رشتہ کون دے گا؟ فرمانے لگے، اگر میں ہی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابو وداع کا دل سینے میں رقص کرنے لگا، کہنے لگا، زہے قسمت وہی دوشیزہ جس کے علم و فضل، حسن و جمال اور حسب و نسل کی شہرت سن کر عبد الملک بن مروان نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے طلب کیا تھا اور آپ نے اس کو کورا جواب دے دیا تھا۔ ابو وداع نے کہا، جی ہاں، بہتر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے وہیں موجود حاضرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا اور 2 درہم حق مہر پر ابو وداع کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس غیر متوقع اور ناگہانی مسرت کی وجہ سے ابو وداع کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر جا پہنچا۔ وہ مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا۔ وہ دنیا جو اسے اندھیری نظر آتی تھی روشن ہو گئی۔ بھیانک مستقبل تابناک نظر آنے لگا۔ خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دوڑا دوڑا گھر پہنچا تاکہ قرض پکڑ کر ولیمہ وغیرہ کا اہتمام کرے، لیکن قرض پکڑے تو کس سے؟ کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مفلس اور قلاش مسلمان کو زبانی مبارکباد دینا تو توہین خیال کرتے اور اس کی دعوت قبول کرنے میں عار محسوس کرتے تھے۔ اسے قرض دینے کے بجائے روپیہ اٹھنی خیرات دے دیتے کہ کہیں ان کا قرض ڈوب ہی نہ جائے۔ اس سوچ بچار میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکنے لگا۔ ابو وداع نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، سعید، سعید۔ ان کے دل میں ہر اس شخص کا تصور آیا جس کا نام سعید تھا سوائے سعید بن مسیب کے،
کیونکہ ان کو تو 40 سال گزر گئے تھے وہ اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کسی جگہ دیکھے نہ گئے تھے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب کھڑے ہیں۔ دل میں برق رفتاری سے خیال گزرا کہ شاید جلد بازی کی وجہ سے ندامت ہوئی ہو اور معاملہ فسخ کرانے آئے ہوں۔ عرض کیا ابو محمد پیغام بھیج دینا تھا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، تو حقدار ہے کہ ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ شادی کے بعد آپ اکیلے رات بسر کریں، اور یہ تیری بیوی ہے۔ ابو وداع قداور نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے اور بول نہ سکے۔ حضرت سعید نے اپنی بیٹی کو ان کے دروازے میں داخل کیا تو وہ مارے حیا کے گھٹنوں کے بل دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ سعید بن مسیب خود واپس چلے گئے۔ ابو وداع اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور چلا چلا کر پڑوسیوں کو پکارنے لگے۔ پڑوسی دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ ابو وداع نے انہیں بتایا کہ آج حضرت سعید بن مسیب نے میرے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی ہے اور وہ خاموشی سے اسے میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی بیٹی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں عورتوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ ان کی ماں بھی بھاگی بھاگی آئی اور کہنے لگی میرا تجھے دیکھنا حرام ہے، اگر تو نے اسے 3 دن تک ہاتھ لگایا تو، تاکہ میں اسے سجا سنوار کر اپنا شوق پورا کر لوں۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ جب میں 3 دن بعد شب زفاف کے لیے اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت، کتاب اللہ کی حافظہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمہ اور خاوند کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہے۔ 1 ماہ تک سعید بن مسیب نہ میرے پاس آئے اور نہ میں ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد میں ان کے حلقہ درس میں گیا اور سلام کہا، انہوں نے جواب تو دیا لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے پوچھا تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسا کہ مجھے خوش لگے اور دشمن کو برا۔ فرمانے لگے اگر کوئی خصلت ناپسند معلوم ہو تو لاٹھی پکڑ لینا اور اس کے کس بل نکال دینا۔ اس کے بعد میں واپس پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! کجا حضرت سعید بن مسیب اور کجا موجودہ دور کے سیاسی اور مذہبی علماء دین جو مسند شیخیت پر بیٹھ کر اپنی لاڈلیوں کے لیے 17 گریڈ کے پینٹ شرٹ پہننے والے کلین شیو بالا افسر تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ شیخ حرم کو بھی ملے توفیق۔ دوستو یہ تھا ایک عجیب شادی کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔